الحمد للہ ذی العزت والعلا رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ، لائق عزت و تکریم، جمیع احباب سمعین الوقار، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے شب و روز اور پر نور گوشے، اس عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ محبوب کریم علیہ السلام نے مدینہ شریف کے ماحول کے اندر یہودیوں کی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ہر آئے دن یہودیوں کی طرف سے اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا ہوتا، لیکن اللہ کریم اپنی قدرتوں کے ذریعے اس پروپیگنڈے کو ختم کر کے اسلام کی رونقوں کے اندر اضافہ فرماتا۔ ایک یہودی جس کا نام مخیرق تھا اور یہ بہت زیادہ مالدار تھا، نخلستان، باغات، مال و دولت، کوئی اس کا حساب نہیں تھا۔ ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین نے اسے کتاب کے علم سے بھی نوازا تھا، اور تورات کے اندر اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نشانیاں پڑھی ہوئی تھی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہی وہ آخری پیغمبر ہیں جس کا ذکر ہماری کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اندر سے تو مان رہے تھے کہ یہ رسول ہیں، لیکن جو خاندانی تعصب تھا، پوری کی پوری یہودی برادری وہ ایک طرف تھی، یعنی مخالفت کے اندر، اس کی وجہ سے یہ اظہار نہیں کر پا رہے تھے۔ اور جس وقت عہد کا معرکہ ہوا، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میدان عہد کے اندر صحابہ کے ساتھ موجود تھے، اور اسلام وہاں پر اپنی رونقیں دکھا رہا تھا۔ تو اس مقام پر، اس موقع پر، یہ جو یہودی ہیں مخیرق، انہوں نے اپنی قوم کو ایک جملہ بولا، کہنے لگے یا معشر یہود واللہ انکم لا تعلمون، تم سارے جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے، چونکہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ آئیں گے ان کے ساتھ جڑنا، ان کی مدد کرنا، ان کے شانہ بشانہ چلنا، ان کے دین کو ماننا، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو آپ نے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے کہا کہ اے قوم، تم اتنے بولے نہیں ہو کہ تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نبی ہیں یا نبی نہیں ہیں، یا تمہیں کوئی تردد ہے یا شک ہے۔ تمہیں کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے۔ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تم سارے جانتے ہو کہ ان کی مدد کرنا فرض ہے، لیکن تم جاننے کے باوجود پیچھے ہٹ رہے ہو۔ تو وہ جو جماعت اس وقت آپ کے سامنے یہودیوں کی کھڑی تھی، انہوں نے آگے سے ایک عارضہ پیش کیا، کہنے لگے ہم ان کی مدد کرتے
آپ نے صحیح کہا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہم ان کی مدد کرتے، لیکن آج ہفتے کا دن ہے، اس دن ہفتے کا دن تھا، اور ہفتے والے دن یہودی ہر کام سے چھٹی کرتے تھے۔ یہ ان کے مذہب کے اندر یعنی ہفتے کے دن کی تعظیم تھی اور ہفتے کے دن کا ادب تھا، تو انہوں نے یہ بہانہ سامنے رکھا، کہنے لگے ہم جاتے مدد کے لیے لیکن آج ہفتے کا دن ہے اس لیے ہم نہیں جا سکتے۔ تو یہ مخیرق جو یہودی تھے انہوں نے کہا نہیں، یہ اصل میں تمہارے دل کا ایک معنی ہے، اگر ہفتہ نہ ہوتا نا، کوئی اور دن ہوتا تو جانا تم نے پھر بھی نہیں تھا، تم اندر سے بغاوت کرتے ہو، بغض کرتے ہو، دشمنی کرتے ہو، لیکن دیکھو میں بڑے زمانے تمہارے ساتھ چلا ہوں، سب کچھ جاننے کے باوجود کہ یہ سچے ہیں، یہ اعلیٰ ہیں، یہ افضل ہیں، یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، ان کی ساری نشانیاں ہماری کتاب کے اندر موجود ہیں، آج تک میں چپ رہا اس حکمت کی وجہ سے کہ تم ہمارے ساتھ ہو، لیکن آج سنو میں تم سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں نے آج سے دامن محمد پکڑ لیا، اور میں ایسے نہیں جا رہا بلکہ میں اپنا ہتھیار لے کے جا رہا ہوں۔ اس وقت اللہ کے نبی احد کے میدان کے اندر جنگ کے اندر مصروف ہیں، اور میں جاتے ہی کلمہ بھی پڑھوں گا اور ساتھ ان کے ساتھ جہاد کے اندر شریک بھی ہو جاؤں گا۔ اور جاتے ہوئے انہوں نے ایک وصیت بھی کی تھی اپنے گھر والوں کو، انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے گھر والوں، اگر تو میں زندہ واپس لوٹ آیا جنگ سے پھر تو ٹھیک ہے، معاملات میں خود نبھا لوں گا، لیکن اگر میرے نصیب کے اندر شہادت ہوئی اور میں زندہ واپس نہ آیا تو میرے پاس بہت مال و دولت ہے اور میرے بہت بڑے نخلستان ہیں، باغات ہیں، کھجور کے بڑے بڑے باغات آپ کے تھے مدینہ شریف کے اندر، تو آپ نے جاتے ہوئے وصیت کی، کہا میرے مال میں سے، میرے نخلستانوں میں سے، میرے باغات میں سے 1 روپیہ بھی تمہارا نہیں ہے اور 1 کھجور بھی تمہاری نہیں ہے، اگر میں زندہ واپس نہ آیا اور شہید ہو گیا تو میں وصیت کر کے جا رہا ہوں میرا سارا مال سونے محمد کے قدموں میں رکھ دینا، وہ جو کریں گے مال کے ساتھ یہ ان کی ملکیت کے اندر میں اپنا مال دے کے جا رہا ہوں۔ اچھا پھر اللہ کی قدرت کا اظہار دیکھیے، یہ میدان جہاد کے اندر جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ساتھ ہی اللہ انہیں قبول کرتا ہے اور جام شہادت یہ نوش کر لیتے ہیں، اور جس وقت یہ جام شہادت نوش کرتے ہیں تو رسول اللہ کی مبارک زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں، میرے محبوب فرماتے ہیں مخیریک خیر یہود، اگر تم دیکھو کہ یہودیوں کی جماعت میں سے کوئی سب سے خیر والا بندہ ہے، سب سے اونچا بندہ ہے، وہ یہ بندہ ہے جس نے میرا دامن پکڑ کے اب جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے یہ اونچے نہیں تھے اس لیے کہ اسلام میں نہیں تھے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، لیکن اب میرے محبوب کریم علیہ السلام نے انہیں اونچا ہونے کی سنت عطا فرمائی، خیر ہونے کی سنت عطا فرمائی۔ گویا ان لفظوں کے اندر یہ بات بھی سیکھی جا سکتی ہے کہ اللہ نے ساری کی ساری خیر رسول اللہ کے ساتھ جڑنے کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی حضور سے کٹے گا، حضور سے دور ہوگا، محبوب کا دامن چھوڑے گا، چاہے اپنا ہے یا پرایا ہے، چاہے کلمہ پڑھنے والا ہے یا اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اگر کوئی در مصطفیٰ سے ہٹ جائے گا، اپنا قبلہ تبدیل کر دے گا، رسول اللہ کو اپنی زندگیوں سے نکال دے گا، وہ بندہ دنیا کی ہر دولت اپنی جھولی میں ڈال لے لیکن وہ خیر والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے ساری کی ساری خیر در مصطفیٰ پر پہنچنے کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے اونچے لوگ وہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ لگے تو مزید اونچے ہو گئے، اور جھونپڑیوں کے اندر بیٹھنے والے اور بکریاں چرانے والے اور اونٹ چرانے والے میرے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ لگے تو بہت اونچے ہو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ایک جملہ بولا تھا، بڑے مجمع میں انہوں نے اپنی پیٹھ سے کپڑے کو اٹھایا تھا اور نشانات بتائے تھے۔ جس وقت 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی، شرق و غرب کے اندر آپ کی امیر المومنین ہونے کی جو رونقیں تھی وہ پھیلی ہوئی تھی، اس موقع پر آپ نے اپنی پیٹھ سے قمیض اٹھایا تھا اور اٹھا کر ایک جملہ بولا تھا، کہا میرے صحابہ دیکھو میری پیٹھ پر جو مار کے نشان پڑے ہیں اور جو دروں کے نشان پڑے ہیں، میں عمر وہ ہوں، میرا باپ مجھے اونٹ لائن میں لگانے کا کہتا تھا، ہم اونٹ چرایا کرتے تھے تو مجھ سے اونٹ لائن میں نہیں لگتے تھے تو میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا، کہاں رسول اللہ سے کٹ کر میں اونٹوں کو لائن میں نہیں لگا سکتا تھا، اور آج رسول اللہ سے جڑا ہوں تو اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کی مجھے حکومت عطا فرما دی، اور سمندر کا پانی بھی میرا حکم مانتا ہے اور زمین بھی میرا حکم مانتی ہے۔ آپ کے دور حکومت ہی کے اندر جب ایک بچی سے
تیل گر گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں گئی تھی تیل لینے کے لیے، اب تیل گر گیا، آپ کو پتہ ہے جیسے تیل زمین پہ گرتا ہے زمین اسے چوس لیتی ہے، مٹی اسے چوس لیتی ہے، تو بچی رونے لگی، میں واپس جاؤں گی تو میری گھر خیر نہیں ہے، میں جو لائی تھی تیل وہ تو گر گیا ہے، اب وہ جن کی گھر کے اندر میں نوکری کرتی ہوں اور خدمت کرتی ہوں وہ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر درہ زمین پر مارا تھا، اور مار کر جملہ کیا بولا تھا، اے زمین تو اس بچی کا تیل چوس رہی ہے اور پی رہی ہے، کیا عمر نے تیرے اوپر عدل اور انصاف نہیں کیا ہے؟ کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ پھر زمین نے کیا کیا؟ تاریخ گواہ ہے کہ زمین نے تیل پلٹا کر اس بچی کو عطا فرما دیا۔ کہنے کا معنی یہ ہے کہ ساری کی ساری خیر یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کے اندر ہے۔ یہی تو کافروں کو سب سے بڑی پریشانی تھی، وہ اپنا سٹیٹس برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ ابو لہب بہت بڑا مالدار بندہ تھا، ابو جہل بہت بڑا مالدار بندہ تھا، عتبہ شیبہ ان کی مالداری کے اندر کوئی شک نہیں تھا، فرق نہیں تھا، اور اسن کے اندر بھی کوئی شک اور فرق نہیں تھا، اور انہیں یہ بات بہت بری لگتی تھی کہ بلال رسول اللہ کے پاس کیوں بیٹھتے ہیں۔ یہ چونکہ بلال مال کے اعتبار سے ان کا کوئی مقام مرتبہ نہیں تھا، یعنی غلام تھے، اور غلاموں کے پاس مال کہاں سے آئے، حسن کے اعتبار سے بھی کوئی خاص چیز آپ کے چہرے کے اندر نہیں تھی، کالا رنگ تھا، بڑے بڑے ہونٹ تھے، بڑی بڑی آنکھیں تھی، اور اس جیت کے ساتھ آپ کو حبشی کہا جاتا تھا، حبشہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ کافروں کو یہی بات بہت بری لگتی تھی کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ کیوں بیٹھتے ہیں۔ اور ایک بار انہوں نے یہ کہہ بھی دیا تھا کہ محبوب ہم کلمہ پڑھ لیں، لیکن ہمارے کلمہ پڑھنے کے درمیان جو رکاوٹ ہے نا، یہ غریب لوگ ہیں، یہ آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، یہ اٹھیں تو ہم کلمہ پڑھ لیں، ہم آپ کے پاس آ جائیں۔ تو رب کائنات نے قرآن حکیم کے اندر یہ باقاعدہ آیت کا عنوان بنا کر محبوب کریم علیہ السلام کے سینے پر نازل کر دیا، محبوب انہیں بتا دو کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھ لیں، نہیں پڑھنا ہے تو نہ پڑھیں، بلال در مصطفیٰ سے اٹھ نہیں سکتا۔ اب حضور کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں خیر عطا فرما دی ہے، اور ان کی جولی کے اندر رب کائنات نے کرم ڈال دیا ہے۔ یہودیوں کے مختلف پروپیگنڈے مسلمانوں کے ساتھ وہ آئے دن ہوتے رہتے، اور مسلمانوں کی پریشانیوں کے اندر مدینہ شریف کی ابتدائی زندگی میں اضافہ ہوتا رہتا۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، یہودیوں کی درسگاہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے گئے، اور ان کا ایک مذہبی پیشوا تھا جس کا نام تھا فنحاس، وہ اس کی زیارت کے لیے سارے اکٹھے ہوئے تھے۔ تو اس موقع پر فنحاس نے کچھ جملے بولے، اور ان جملوں کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات کی گستاخی تھی۔ اس نے جملے کیا بولے تھے؟ حضرت صدیق اکبر نے انہیں کہا بھئی تم کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ یہودیت چھوڑو، چونکہ اب یہودیت ختم ہے۔ وہ یہودیت قابل قبول تھی جو جناب موسیٰ کے دور کی یہودیت تھی، وہ یہودیت قابل قبول تھی جب تک رسول اللہ تشریف نہیں لائے تھے۔ اب حضور آگے ہیں، اب یہودیت ختم ہو گئی، اب قیامت تک رسول اللہ کا دین چلے گا، قیامت تک محبوب کے سینے پہ اترا ہوا قرآن یہی تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو جس وقت جناب صدیق اکبر نے فنحاس کو اسلام کی دعوت دی، وہ بہت بڑا مذہبی پیشوا تھا، وہ غرور و تکبر کی وجہ سے اس نے کچھ جملے بولے کہ کیا کہنے لگا واللہ یا ابا بکر ما بنا الی اللہ من فقر وانہ الینا لفقیر، کہنے لگا اے ابو بکر ہم تیرے رب کے محتاج نہیں ہیں، معاذ اللہ تیرا رب ہمارا محتاج ہے۔ یعنی یہ جملے انہوں نے بول دیے، ہم کو غریب تھوڑے، ہمارے پاس بڑا سرمایہ ہے، تیرے رب نے اگر کوئی نبی اور بھجوایا ہے تو یہ تیرے رب کا معاملہ ہے، ہم غریب نہیں ہیں، تیرا رب ہمارا محتاج ہے۔ جب یہ جملے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنے تو آپ کا جو صبر کا پیمانہ تھا وہ لبریز ہو گیا۔ آپ نے ادھر ہی یہودیوں کے سامنے اسے تپھڑ مارے، اور تپھڑ مارنے کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ بولا۔ آپ کہنے لگے اگر تمہارے ساتھ ہمارا عہد نہ ہوتا، کیونکہ رسول اللہ نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ اے یہودیو ہم تمہیں ماریں گے نہیں، اور جس طرح تم اپنی مذہبی زندگی گزارنا چاہتے ہو گزارو،
یعنی ہم تمہیں چھیڑیں گے نہیں جب تک تم ہمیں نہیں چھیڑوگے. یہ رسول اللہ نے عہد کیا تھا چونکہ اس ماحول کے اندر اس عہد کو کرنا ضروری تھا, چونکہ ادھر سے کفر کی ساری الغار جو مکہ شریف کے اندر تھی وہ رسول اللہ کی دشمن بنی ہوئی تھی, اور پھر مدینے کے اندر یہ جو تھے اگر انہیں بھی دشمن بنا دیا جاتا تو حالات خراب ہو جاتے. تو میرے محبوب نے عہد کیا تھے, نے امان دی تھی, ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے اور لڑائی نہیں کریں گے. اور اس لڑائی اور جنگ کی وجہ سے جناب صدیق اکبر نے ایک جملہ بولا, آپ نے تپھڑ مارا اور تپھڑ مارنے کے بعد کہا اگر تمہارا ہمارے ساتھ عہد نہ ہوتا نا, آج تم نے ہمارے اللہ کی گستاخی کی ہے, رب کی عزت کی قسم میں صدیق تیرے اس گرجے اور تیری اس عبادت گاہ کے اندر ہی میں تیری گردن اتار دیتا. یہ وہ عہد ہے جس کا میں پاس کر رہا ہوں اور گردن نہیں اتار رہا. اور میں کہتا ہوں یہ لوگ بڑے غیرت مند تھے دین کے معاملے کے اندر, اللہ کی شان میں کوئی نازیبا جملہ نہیں سنتے, رسول اللہ کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کرتے, غیرت مند لوگ تھے. ان کے ضمیر مردہ نہیں تھے, ان کے ضمیر زندہ تھے, اور ایمان ان کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ تھا اور سب سے قیمتی دولت. یہی صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس وقت بعد میں بیٹا مسلمان ہو گیا, بدر میں ان کا بیٹا مسلمان نہیں تھا, وہ ابو جال کی طرف سے لڑنے آیا تھا, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور حضور کی طرف سے آئے تھے. تو بعد میں جب بیٹا مسلمان ہو گیا دسترخوان پہ بیٹھے تو ایک مرتبہ بیٹے نے جملہ بول دیا, کہنے لگا ابا جی وہ بدر کی جب لڑائی ہوئی تھی نا, میں ابو جال کی طرف سے آیا تھا, آپ رسول اللہ کی طرف سے آئے تھے, کئی مرتبہ ایسا ہوا آپ میری تلوار کے نیچے آئے, لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ ابا ہے میرے, میں کیوں ان کی گردن اتاروں, دشمنی اپنی جگہ پر ہے, لیکن باپ سمجھ کے میں نے چھوڑ دیا. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سے لبریز جواب کیا تھا, کہا رب کی عزت کی قسم اگر اس جنگ کے اندر ایک مرتبہ بھی تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں محمد عربی کی محبت میں تیری گردن تن سے جدا کر دیتا. میں بتانا چاہتا ہوں مجھے اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا پیار مجھے آمنہ کے لال کے ساتھ ہے. اور آپ نے رب کی گستاخی, حالانکہ کتنا اس نے جملہ بولا تھا, اس نے صرف یہی کہا نا کہ تمہارا اللہ فقیر ہے اور ہم جو ہیں ہمارا تمہارا اللہ محتاج ہے, ہم غنی ہیں تمہارا اللہ محتاج. صرف اتنے جملے پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ صبر نہ ہو سکا اور آپ نے اسے تپھڑ مارا. اور ایک موقع ایسا بھی بنا تھا جب باپ نے, یعنی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ قحافہ, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کلمات بول دیے تھے. اس وقت ایک یلغار ہے جو ہمیں یہ سمجھانا اور بتانا چاہتی ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا, کوئی حضور کے نام پر جو بولتا ہے بول لیں تو کچھ نہیں ہوتا, اس سے تم فتنہ نہ ڈالو. اور اس وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے. وہ اسے پتہ نہیں دہشت گردی کیا نام دیتے ہیں, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں صحابہ بڑے غیرت مند لوگ تھے, وہ اللہ رسول پر کوئی جملہ برداشت, یہ ایمان ہے اس کے بغیر. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جب باپ سے رسول اللہ کے متعلق ایک نازیبا جملہ سنا تو آپ نے اپنے باپ کو تپھڑ مارا, اور باپ تپھڑ کھانے کی وجہ سے گر پڑا, اور باپ کی شکایت رسول اللہ تک پہنچی. تو رسول اللہ نے کہا کہ ابو بکر تیرا باپ تھا, تجھے مارنا نہیں چاہیے تھا. تو پھر بھی محبت کے ساتھ کیا جملہ بولتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ تھا, جو اس نے جملے بولے آپ کے خلاف اس وقت تو میرے پاس تلوار نہیں تھی, اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں آپ کی محبت میں اپنے باپ کی گردن کو تن سے جدا کر دیتا. یعنی یہ ایمان اور یہ عقیدے کی روشنی ان صحابہ کے پاس یہ لازوال دولت تھی. اور میں کہتا ہوں آج سے 80 سال پہلے علامہ اقبال نے اپنے شعروں کے اندر اسے بیان کیا ہے. اس وقت جو امت مسلمہ کی حالت ہے, ایک سوچا سمجھا یہودیوں کا منصوبہ ہے. یہودی لابی وہ سر جوڑ کے آج کے نہیں بیٹھے ہوئے, آج سے 80 برس پہلے وہ سر جوڑ کے بیٹھے تھے. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا, انہوں نے کہا تم مسلمان کو گرانا چاہتے ہو, یہ ایٹم بم سے نہیں گرے گا, یہ گولی بارود سے نہیں گرے گا, یہ تلوار تیر سے نہیں گرے گا. مسلمان کو گرانے کا ایک ہی طریقہ ہے, انہیں اندر سے اتنا بے حس کر دو کہ نام محمد ان کے وجودوں سے نکل جائے. چونکہ ہم نے ان کی تاریخ پڑھی ہے, نام محمد پر یہ جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں. جناب یہ ہماری روشن تاریخ ہے. وہ بدر کے میدان کے اندر 313 صحابہ جب ہزاروں کافروں سے ٹکرانے گئے تھے خالی ہاتھ, تو لوگوں نے سوال کیے تھے یہی یہودی, کیونکہ مدینہ ہی سے بدر گئے تھے نا, تو یہودیوں نے پوچھا تھا کہ اے مسلمانوں تم بجلیوں سے ٹکرانے جا رہے ہو, پہاڑوں سے ٹکرانے جا رہے ہو, وہ تو جناب تمہارا ایک بندہ وہ 3-3 4-4
تم خالی ہاتھ ہو اسلحے سے لیس، ان کے پاس خوراکیں، تمہارے جسم کمزور، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اتنا زمانہ بیت گیا تم نے کھایا کچھ نہیں، تم گر رہے ہو، کس بنیاد پر تم جا رہے ہو بدر کے اندر ان بجلیوں سے ٹکرانے کے لیے؟ تو صحابہ نے کیا کہا تھا؟ قافلے کی سربراہی رسول اللہ کر رہے تھے، اور صحابہ نے نظریں جھکا کر یہ جملہ بولا تھا، نہ خنجر پر، نہ نیزے پر، نہ بالے پر، بھروسہ ہے تو صرف اس کالی کملی والے پر۔ ہم جو بدر کے میدان میں جا رہے ہیں، ہم ہاتھ کی طاقت نہیں، ہم سینے کا زور نہیں، ہم تلوار کے سر پر نہیں، ہم محمد عربی کی دعاؤں کے سر پر جا رہے ہیں۔ تو یہ شروع سے صحابہ کا جذبہ تھا، وہ رسول سے آگے کسی چیز کو تصور نہیں کرتے تھے۔ اور 80 سال پہلے کافروں نے سر جوڑے تھے اور جوڑ کے کہا تھا کہ اگر دنیا کے مسلمانوں کو گرانا چاہتے ہو تو انہیں بہش کر دو، انہیں بہش کر دو، نام محمد ان کے روحوں سے نکال دو۔ یہ چونکہ آج سے 80 سال پہلے نا مسلمان اتنے امیر نہیں تھے، غربت تھی اور بے شمار غربت۔ 80 تو بہت دور ہے، 40-50 سال پیچھے کے حال دیکھیں، وہ مسلمانوں کے حال کیا ہیں۔ ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، باہر نہ جائے، اپنے ملک کی بات کرتے ہیں کہ پہلے کیا حالات تھے اور اب کیا حالات ہیں۔ اور اس دور کے اندر علامہ اقبال نے، ابھی تو ملک بھی نہیں بنا تھا، اور اس وقت یہودی لابی جو مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہی تھی، علامہ اقبال نے اس سے اپنے ایک شعر میں کہا تھا کہ یہودیوں نے سر جوڑے ہیں، شیطان کی بہت بڑی میٹنگ ہو چکی ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، فاقہ کش، یہ بھوکے ننگے غربت افلاس کی چکی میں پسنے والے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اگر چاہتے ہو یہ گر جائے، اگر چاہتے ہو یہ ہار جائے، اگر چاہتے ہو یہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، اگر چاہتے ہو یہ کہے کہ یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا مسئلہ ہے، تو پھر ایسا کرو اس کے وجود سے روح محمد نکال دو، نام محمد نکال دو۔ تو جناب عالی یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کے تحت آج مسلمانوں کے دلوں سے حضور کا نام نکالا جا رہا ہے، امت کو بہش کیا جا رہا ہے، مردہ کیا جا رہا ہے، ضمیر مارے جا رہے ہیں۔ لیکن جن کے متعلق قرآن نے یہ کہا ایمان ان کی طرح لاؤ، یعنی صحابہ، ان کا لا زوال ایمان کیا تھا؟ وہ نہ اللہ کی شان میں کوئی جملہ غیروں سے سن سکتے تھے اور نہ رسول اللہ کی شان میں کوئی گستاخی تصور کر سکتے۔ جملہ بہت اتنا بندے نے بولا، اور بندہ بھی عام نہیں تھا، یہودیوں کا بہت بڑا پیشوا، اس سے اتنا جملہ بول دیا۔ اس نے کہا نہیں، ہم غنی ہیں، اللہ فقیر ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی عبادت گاہ میں ان کے پیشوا کو تپھڑ مارا، اور مار کے گرا کے کہا اگر عہد اور وعدہ نہ ہوتا نا تو نے میرے اللہ کی گستاخی کی ہے اور شان کے اندر نازیبہ جملے بولے ہیں، میں تیری گردن کو تن سے جدا کر دیتا۔ بارکاف جو ایمان کا آخری درجہ ہے نا، یعنی برائی کو دل میں برا محسوس کرنا، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ ہاتھ سے روکنا یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، حکومت کا کام ہے۔ اگر ان کی زبانیں بند ہو جائیں، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں پڑ جائیں اور وہ کسی اور کے قیدی ہو جائیں تو یہ ان کا معاملہ اور پھر رب کا معاملہ ہے۔ زبان سے روکنا یہ محراب اور ممبر میں بیٹھنے والوں کا کام ہے، اور انہیں یہ اپنی ڈیوٹی نبھاتے رہنا چاہیے۔ کسی کا چہرہ دیکھ کے، کسی کا اثر و رسوخ دیکھ کے اپنی اس ڈیوٹی کی وجہ سے انہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور برائی کو دل میں برا محسوس کرنا یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہر عوام، ہر کلمہ پڑھنے والا برے کو برا کہے، غلط کو غلط سمجھے، اور جو چیز غلط ہے، میں نے ابتدا کے اندر یہ کہا تھا، سوچی سمجھی ایک سازش ہے۔ کہتے ہیں جی یہودیوں سے ہاتھ ملا لو، صلح کر لو، خیر کر لو، جڑ جاؤ۔ وہ اسرائیل جناب وہ زور لگا رہا ہے، اقصیٰ دے دو مسجد انہیں، کیوں لڑتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو، کیوں بچے ذبح ہوتے ہیں، کیوں عورتیں ماری جاتی ہیں، کیوں جوان شہید ہوتے ہیں، صلح کیوں نہیں کر لیتے؟ ہمارا اللہ کا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہودی کبھی مسلمانوں کا دوست ہو سکتا، جو مرضی صلح کر کے ان کے پاؤں میں جا کے گر جاؤ، یہ پھر بھی ڈنگ مارے گا، یہ پھر بھی کاٹے گا۔ شروع سے اس کی فطرت یہ ہے، اسلام کی بنیادوں کے اندر ان کی دشمنیوں کے زہر موجود ہیں۔ اچھا، جس وقت انہوں نے یہ جملہ بولا نا تو صدیق اکبر نے تپھڑ مارا۔ یہودیوں کا بہت بڑا ہیبر تھا، وہ بہت بڑا مذہبی پیشوا تھا، بڑی قدر قیمت تھی، تو انہیں بہت برا لگا۔ وہ جو ساتھ اس کے چیلے تھے نا، وہ اسے پکڑ کر فنحاس کو رسول اللہ کے پاس شکایت لگانے آ گئے
کہنے لگے دیکھیں جی یہ آپ کے صدیق اکبر نے یہ کیا کر دیا، یہ ہمارا جو مذہبی پیشوا تھا اسے تھپڑ مار دیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اب حضور تو ایسے بادشاہ ہیں نا، اور جناب ایسے انصاف کرنے والے، ایسا تو نہیں کہ اپنا غلطی کرے تو اسے چھوڑ دو اور باہر والا غلطی کرو تو اسے دبوچ لو، ایسا نہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابو بکر کیا آپ نے تھپڑ مارا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یہ دور حاضر کا کوئی بندہ تو نہیں ہے کہ جناب کام کر کے مکر جائے میں نے کیا ہی نہیں۔ صدیق اکبر نے کہا ہاں جی میں نے تھپڑ مارا ہے۔ حضور نے پوچھا بھائی کیوں مارا؟ ان کا مذہبی پیشوا ہے، اس کی بڑی عزت ہے، ویلیو، کیوں مارا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے میرے اللہ کی شان میں گستاخی کی، مجھے برداشت نہ ہو سکا۔ حضور تھپڑ تھا، اگر اس وقت میرے ذہن کے اندر یہ عاد نہ ہوتا جو ان کے ساتھ آپ کر چکے ہیں، حضور میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیتا۔ اچھا وہ فنحاس تھا نا، وہ بہت چلاک تھا، فوراً بول پڑا، کہنے لگا نہیں یہ ابو بکر جھوٹ بولتے ہیں، میں نے تو کوئی شان میں گستاخی کی نہیں ہے، کیا وہ اللہ ہمارا اللہ نہیں ہے؟ ہم یہودی کا اللہ کو نہیں مانتے، میں نے کوئی گستاخی نہیں کی، یہ غلط کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک الزام لگا دیا کہ مجھے غلط تھپڑ پڑا ہے، گستاخی تو میں نے کی نہیں۔ سیم اللہ نے پورے واقعے کو قرآن بنا کر محمد عربی کے سینے پہ نازل فرما دیا۔ لفظ سماعت کریں، اللہ فرماتا ہے لقد سمع اللہ، بے شک اللہ نے سن لیا۔ وہ جس وقت بول رہا تھا وہ محفل والے تو تھے، وہاں وہ مالک بھی سن رہا تھا جس سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی پوشیدہ ہو سکتا۔ قول اللہ دینا، اللہ نے اس کا قول سن لیا، اس کی بات سن لی۔ کس کی بات؟ قالو، جس نے کہا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، جس نے کہا اللہ مفلس ہے اور ہم غنی ہیں۔ محبوب یہ جو آپ کے پاس آ کر بولا بالا بن رہا ہے نا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، مجھے تھپڑ ویسے پڑ دیا، محبوب یہ جھوٹا ہے۔ آپ کے صدیق نے جو کام کیا ہے بالکل درست کیا ہے۔ صدیق کی صداقت کے اندر اللہ نے آسمان سے قرآن کو نازل فرما دیا۔ یہ یہودیوں کا ایک اور پروپگنڈا تھا۔ اچھا مدینے کے ماحول کے اندر یہودیوں کے ایک تکلیف یہ بھی بڑی تھی، ادھر یہ کوئی سازش کرتے نا پروپگنڈا، ادھر اللہ ان کی سازش بے نقاب کرنے کے لیے آسمان سے قرآن نازل فرما دیتا۔ اب ظاہرہ قرآن کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، جبرائیل روز آیا کرتے تھے، ادھر یہودیوں نے پروپگنڈا کیا، ادھر آسمان سے اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اچھا انہوں نے ایک پروپگنڈا یہ بھی کیا، جو مدینہ شریف کے اندر انصار تھے نا، انصار سے آبا اور ادھر سے جانے والے مہاجر جو مکہ سے گئے تھے، تو رسول اللہ نے ان کا آپس میں عقد کیا تھا مساوات کا، بھائی بھائی نے بنایا تھا۔ تو جناب انہوں نے کمال اخوت کا مظاہرہ کیا، جائیدادیں، مال، باغات، حتیٰ کہ ہم نے صحابی کا قول سنا کہ انہوں نے یہ بھی کہا اپنے دوست کو، انہوں نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، آپ میرے بھائی ہو، عقد مساوات ہے، آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں، لیکن انہوں نے آگے سے نکاح کر دیا۔ یہاں تک ان کا جذبہ آپس میں تھا۔ اچھا یہ یہودی آتے ہیں نا ان انصار کے پاس جو ان مہاجروں پر مال لگاتے تھے، اپنا مال و دولت، باغات، ہر چیز انہیں دیتے، ان کے قدموں میں رکھتے، تو اب یہ یہودی ان کے پاس آتے اور آ کر ایک جملہ بولتے، کہتے یار یہ جو تمہارا مال ہے اس پر تمہارے باپ دادا نے بچپن میں بڑی محنت کی تھی، تم کیوں اپنا مال ضائع کر رہے ہو؟ ان کنگالوں پہ مال لگاتے ہو، کیا ملے گا تمہیں؟ یہ تو کل یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اپنا مال ضائع نہ کرو، باغات ضائع نہ کرو، ایسا نہ کرو، ان پہ مال نہ لگاؤ۔ اب یہ اصل ان کا ایک پروپگنڈا تھا کہ اگر انصار اپنا مال لگانا روک دیتے ہیں، اب ظاہر ہے یہ جو لوگ مدینہ شریف سے مکہ آئے تھے، اپنا گھر یہاں ان کا نہیں تھا، اپنے کاروبار یہاں نہیں تھے، اب یہ سارے کے سارے اللہ رسول کے صدقے میں ان انصار کے آسرے پر تھے، انہوں نے اپنے باغات، مال، دولت، کاروبار ان کے لیے پیش کیا تھا۔ اب یہودیوں نے ایک پروپگنڈا یہ کیا، جس وقت انہوں نے یہ پروپگنڈا کیا نا تو رب کائنات نے پھر قرآن نازل کیا، خوف زدہ کرنے لگے کہ مال و دولت خرچ نہ کرو، مال و دولت تمہاری ضائع ہو جائے گی، کیا ملے گا تمہیں؟
یہ بڑی مشکل سے تم نے کمائیاں کی ہیں، کیا تم نے کمائیاں اس طرح لٹانے کے لیے کی تھی؟ رب کائنات نے قرآن نازل کیا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، فرمایا وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ یہ یہودی خود بھی بخیل ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، اور جو انصار رب کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں یہ انہیں بھی بخل کا تانا دیتے ہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں اسے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ جو مال رب نے دیا ہے خود چھپا رہے ہیں، اور دوسروں کہتے ہیں اپنا مال نہ لگانا غریب ہو جاؤ گے۔ تو رب کائنات نے کہا یہ بھی ان کی بہت بڑی سازش ہے۔ اچھا، ایک یہودیوں نے سازش خطرناک حد تک، جیسے کافروں نے مکہ شریف کے اندر کی نا، کہ انہوں نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ تبھی تو رسول اللہ نے ہجرت کی تھی، وہ گھر کے اندر معصور کر لیا انہوں نے، جتنے مکے کے بڑے بڑے نوجوان تھے سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم مل کر حملہ کریں گے، اور جب مل کر حملہ کریں گے یہ ہم سے دیت نہیں لے سکیں گے اور معاملہ یہاں ختم ہو جائے گا۔ تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو بحفاظت نکال لیا۔ تو اب مدینہ شریف کے اندر ان کا پروپگنڈا اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معاذ اللہ قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ اور قتل کا منصوبہ انہوں نے کیسے بنایا؟ مسلمانوں کے ہاتھوں ایک یہودی قتل ہو گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس گئے، یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، کہ یہ جو قتل ہوا ہے ہم اس کی دیت آپس میں طے کر لیتے ہیں، بیٹھ کر بات طے کر لیتے ہیں، جو دیت بنتی ہے ہم تمہیں دے دیں گے اور صلح کر لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، ہم آپ سے بات کرتے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اب وہاں جو یہودی تھے انہوں نے مل کر ایک پروگرام بنایا، انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں جب یہ آئیں گے نا بات کرنے کے لیے تو ہم انہیں دیوار کے ساتھ ایک چارپائی پلنگ بچھا کر اس کے اوپر بٹھائیں گے، اور ایک بھاری پتھر دے کر نا ایک بندے کو ہم چھت کے اوپر کھڑا کر دیں گے، اور جس وقت یہ بیٹھیں گے ہم بھی ساتھ بیٹھ جائیں گے، ہم کسی کام کے بہانے فوراً اٹھیں گے وہاں سے، یہ بیٹھے ہوں گے، جو اوپر یہودی کھڑا ہوگا وہ بھاری پتھر کو دھکا دے گا، وہ ان کے اوپر آ کر گرے گا تو ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ہم کہیں گے بس دیوار کے ساتھ بیٹھے تو اوپر سے پتھر گریا، ہمیں کیا پتا کیسے پتھر گرا، ان کی تاریخ ختم ہو جائے گی، ہماری اجارہ داری قائم رہے گی۔ اب یہ پروپیگنڈا جناب بند کمرے کے اندر بن رہا ہے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا جسے اللہ اٹھانا چاہے اسے کون گرا سکتا ہے۔ ہاں اللہ ان کے ساتھ ہے، اور یہ طاقت رب کی طاقت ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام آگے جناب وقت جو طے ہوا تھا سرکار پہنچ گئے، انہوں نے اسی مقام پر بٹھا دیا، بھاری پتھر دے کر ایک بندہ چھت کے اوپر کھڑا کر دیا، اور رسول اللہ جب بیٹھے وہ بات کرنے کے بہانے وہاں سے اٹھ کے چڑھے گئے، اوپر والے بندے نے پتھر چھوڑ دیا، بس اتنا سا اس نے پتھر چھوڑا، یہ اٹھ کے گئے، ادھر سے اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا، جا نظرہ میرے سونے محمد کو بچا کے آ۔ کہاں آسمان بالا اور کہاں جبرائیل؟ ابھی پتھر اس نے چھوڑا اور وہ زمین پہ نہیں پہنچا، حضرت جبرائیل امین اس کے پتھر کے نیچے آنے سے پہلے ہی آ کر اپنے پروں پر رسول اللہ کو لے کر سائڈ پہ کر دیتے، یعنی یہ وہ یہاں تک دشمنی میں آگے کہ رسول اللہ کو ختم کرنے پر آگے۔ اور آج کے دور حاضر کا مسلمان کہتا ہے نا یہودیوں سے صلح کر لو، ان سے صلح کرو، انہوں نے بڑے اچھے کرتوت کیے ہیں، بنیادوں میں بھی بہت اچھے کرتوت کیے اور آج بھی بہت اچھا کر رہے ہیں۔ خیر یہ ہمارے دشمن ہے، اور دشمن کو دشمن کہنا یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، اور دشمن کو دشمن سمجھنا یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بتاتی ہیں۔